اللہ 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 اللہ۔ بٹ رہی ہے دید کی خیرات اٹھ غافل ولا، آج شب جلووں کی ہے برسات اٹھ غافل ولا۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور آج رمضان کی 23ویں شب قدر یعنی دوسری شب قدر ہے۔ شب قدر کی فضیلتوں اور برکتوں کا کوئی حساب نہیں، بس روزے دار جتنا چاہے اتنا سمیٹ لے۔ ہم اپنے پروگرام میں اس پر مزید باتیں کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شب قدر ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے خاص تحفہ دیا ہے، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ راتیں ہمیں رمضان کی فضیلت کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو آئیے مفتی شمعون قاسمی صاحب سے سنتے ہیں حدیث شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور رمضان کے مہینہ شروع ہوتے ہی وہ گھر والوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ بھئی تم اللہ کے عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور جو آخری عشرہ ہوتا تھا اس آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے،
اور اس اعتکاف میں ان کا یہ عمل تھا کہ آپ ایک کونے میں جا کر کے مسجد کے صرف عبادت کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ آج بھی وہ سنت ہے کہ جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو انسان کو، یعنی ہر بستی کے اندر اعتکاف کو سنت قرار دیا، اور وہ سنت ایسی ہے کہ اگر سب کے پورا محلہ ایک انسان کرے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ اسے بولتے ہیں، یعنی سنت کفایہ، یعنی ایک مسجد کے اندر اس سنت کو زندہ کرنا اور اس اجر کو پانے کے لیے یہ انسانوں کو اس کو سبقت کرنی چاہیے، روزہ داروں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، مومنوں کو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ہمیں حضرت عائشہ، جو آپ کی جو امہات المومنین میں سے بڑی جلیل القدر ہماری ماں ہیں، جو تمام امت کی ماں ہیں، تمام انسانوں کی ماں ہیں، انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف فرماتے تھے وہ اس انداز سے ان کا اعتکاف ہوتا تھا کہ ہر چیز سے بالکل وہ مبرہ ہو جاتے تھے۔ اور آخر میں جب آپ کا وصال ہوا ہے تو روایت میں آیا ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آخری سال میں جو آپ کے وصال کا سال ہے اس میں انہوں نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، یعنی دو عشروں کا، کیونکہ یہ پورا رمضان کا مہینہ تین حصوں میں ہے، 3 عشروں میں بٹا ہوا ہے۔ تو پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، تو جیسے پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جنت سے، یعنی ہمارے لیے آزادی کا، یعنی تمام آزادی کے لیے ہمیں یہ کہا کہ اس کے لیے تمہارے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جہنم سے تمہیں نجات کا یہ عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشترکہ کلچر ہمارے ملک کی شان ہے اور ہمیں اس کلچر پر فخر ہے۔ اس کلچر میں ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کا مکمل طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے مہمان کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک مشترکہ کلچر کی ایک نمائندہ کتاب ہے۔ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا۔ اب اس میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں 376 شعراء کا ذکر ہے، نان مسلم شعراء۔ اب چاہے وہ گوپی ناتھ امن ہوں یا بانی من چندہ، ہندوستان کا بہت بڑا ترقی پسند شاعر عرش بلتیانی، جموں کشمیر کے تھے، یہ عرش بلتیانی کا ذکر کیا میں نے۔ پنڈت ہری چند اختر پارٹیشن کے بعد یہ لاہوری تھے، یہاں آئے اور اب اردو کو زندہ رکھنے میں نان مسلم شاعروں کا بہت بڑا کام ہے، خاص طور سے وہ پنجابی جو پاکستان سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے، ہجرت کر کے یہاں آئے۔ گوپال متل، مفتوں، بہت سارے جیسا، چاہے وہ گوپی ناتھ امن، ان کا بھی ذکر اس کے اندر ہے۔ بسمل الہ آبادی بہت بڑے شاعر ہوئے، نوح ناروی کے شاگرد تھے اور شاگرد رشید تھے۔ کمار پاشی، جنہوں نے رسالہ سطور نکالا یہاں آنے کے بعد، تو غیر مسلم شعراء کا یہ ایک دستاویزی اور مشترکہ کلچر دونوں کی یہ کتاب ایک نمائندہ کتاب ہے۔ اب میں کچھ جو نمائندہ وہ ہیں، ابھی میں نے پنڈت ہری چند اختر کا ذکر کیا تھا، یہ ان کی ولادت جو ہے 1900 اپریل 1900 کی ولادت ہے۔
سے بزرگ آدمی، ان کا کلام اس میں ہے. یہ آپ کے گوپی ناتھ امن لکھنوی، ان کی تاریخ پیدائش 1898 ہے. پرانے آدمی، ان کا بھی ذکر اس میں ہے. بسم الہ آبادی، ان کا بھی ذکر ہے. کمار پاشی کا بھی میں نے ذکر کیا ابھی آپ کو. اور اسی کتاب میں میں ناچیز پی پی شریواستو رند، ان کا بھی ذکر ہے بھائی. اس دستاویزی کتاب میں بھی موجود ہوں، اور یہ صفحہ 376 پر بھائی موجود ہوں. لیکن بات یہ کہ اب ہم رہیں نہ رہیں، لیکن یہ ایک دستاویز ہے جو رہے گا. میں ایک بار پھر یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. آپا، رمضان میں ہمیں آپ کیا نصیحت کریں گی یا کوئی بات بتانا چاہیں گی اس موقع پر؟ معرفت کے معنی ہے جاننا، پہچاننا. اور جب معرفت ایک دینی ٹرم کے اس میں بولا جائے گا تو خدا کو پہچاننا. اس میں ایک قول آپ کو بتاؤں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کے انداز میں وہ قول ہے. ہو سکتا ہے کسی اینشنٹ پرافٹ کا قول ہو، یا ہو سکتا ہے کسی صوفی بزرگ کا نے یہ بات کہی ہو کہ یہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں خدا راوی ہوتا ہے، یعنی خدا کی بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خدا نے ایسا کہا. تو خدا نے کہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اس لیے میں نے انسان کو کریٹ کیا، دنیا کو کریٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ہمارے لیے یہ سب کیا ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں اور ایک ایٹرنل لائف میں خدا کی جو نیبرہڈ ہے، جنت کو کہتے ہیں خدا کی نیبرہڈ ہے، اور اس میں ہم جگہ پائیں. تو معرفت حاصل کریں. معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کو صرف یہی کرنا ہے کہ بہت زیادہ ہم کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ صرف بے دھیانی میں ہم عبادت کریں گے تو ہمیں اس میں کچھ ملے گا نہیں. ہم کو بہت زیادہ دھیان سے، بہت زیادہ دل لگا کے اور بہت زیادہ خدا کو یاد کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کونو ربانین، رب والے بنو. تو یہ جو ہے معرفت، اس کے دو طریقے ہیں. اصل میں جو صوفی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ معرفت ہارٹ بیسڈ ہوتی ہے، اور ہارٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ اسپریچول کیپیسٹی ہے. تو وہ اس طریقے وظیفے کرتے ہیں کہ وہ اسپریچول کیپیسٹی جو پوٹینشل کے روپ میں ہے وہ جو ہے اس کو ایکچولائز کیا جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے ایسے وظیفے کرتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ انسان دیکھیے ہمیشہ یہ چاہتا رہا ہے کہ اپنے کریٹر سے وہ کنیکشن قائم کرے. تو اس طرح جلدی ہم نے 5 منٹ 10 منٹ میں اگر ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ ہمارا کنیکشن اس طرح قائم نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اس نے ایسا کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں. تو صوفی لوگ جو ہیں وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، وہ تو دنیا ہی چھوڑ دیتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے. آپا، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں روزوں کو بہتر طریقے سے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزوں کا ثواب زیادہ اٹھا سکیں. تو اس کے حوالے سے اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا خاص کرنا چاہیے. نہیں وہی میں نے جو کہا نا، بیماری ہے، سفر ہے، اس کے اندر رعایت دی گئی ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کہ آپ کو رعایت ملی ہو. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر سے فارغ ہونے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ کو وہ تمام سہولتیں اور رسانیتیں موجود ہیں آپ کے پاس جس میں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو جو پچھلے روزے ہیں ان کی قضا کو پورا کرنا چاہیے. جی،
اور اگر آپ ایسے بیمار ہیں کہ ٹھیک ہونے کے بعد روزے کی قضا پوری کر سکتے ہیں تو وہ کرنی چاہیے. اسی طرح سے لیکن اگر آپ خدا نخواستہ ایک ایسی صورتحال میں ہیں کہ جس میں کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, میڈیکلی ایڈوائس نہیں ہے, تو اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے. اسی طرح سے اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت کی طرح سے کام لینا چاہیے. کس سے؟ اس بات سے, فراغ دلی سے اور خوشنودی سے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بہترین انعام صحت ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکیں. تو آئیے ہم حکیم عارف زیدی صاحب سے اس بارے میں مزید باتیں کرتے ہیں. افطار میں پانی ایک دم پی لینا, پانی پینے کی منع نہیں کر رہے کہ ہاں, لیکن کسی چیز کا کچھ تو وہ ہوگا نا, کرنا چاہیے کہ کتنا ہم پی سکیں گے. اگر آپ ایک دم سے اکیلے پانی ہی پیتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پرابلم ہوگی. ہاں, آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ لیکوڈس کیا کیا لے سکتے ہیں, یہ بات آپ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پانی پینے کے لیے منع نہیں ہے کہ آپ کتنا پانی پئیں گے, لیکن جو باقی لیکوڈس کی آپ بات کریں گے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیمبو پانی آپ پئیں گے, آپ جو ہے واٹر میلن تربوز کا پانی آپ پئیں گے, آپ کوئی اور شربت بنا کر کے اس کو پئیں گے, تو بہت سارے اسکویشز, بہت سارے شربات یہ سب بنائے جا سکتے ہیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے. اور لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ان تمام چیزوں کو کیسے, جسے جل زیرہ بنایا جاتا ہے, جس کے اندر پودینے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے, اس طرح سے. تو بہت سارے ایسے لیکوڈس ہو سکتے ہیں یا بہت سارے فروٹس کے جوسز ہو سکتے ہیں, موسمی ہے, سنترا ہے, ان کے جوسز ہو سکتے ہیں آپ. تو سب یہ ہائیڈریشن کو پرفیکٹ کرنے کے لیے, ہائیڈریشن کو مینٹین کرنے کے لیے, اس سے آپ کو جو ہے انرجی بھی آ رہی ہے, آپ کو وٹامنس, منرلس, یہ ساری چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں, پروٹینز آپ کو مل رہی ہیں جہاں تک ہے. تو یہ کہیں کہ صرف پلین واٹر ہی پیتے رہیں گے اور باقی نہیں, تو اتنا بہتر نہیں ہوگا. کیونکہ ہائیڈریشن کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی چیز پی لیں جس سے منرلس ہو. کیونکہ جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں نا, تو آپ کے باڈی کے اندر جو ہے جو الیکٹرولائٹ بیلنسنگ ہے وہ بگڑ رہی ہے. الیکٹرولائٹ بیلنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر سے اگر کچھ خاص چیزوں کا میں ذکر کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں سوڈیم ہے, پوٹیشیم ہے, کلورائڈس ہے, یہ جو ہے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, یہ کم ہو سکتے ہیں, سو دیٹ باڈی کے الیکٹرولائٹ بیلنسنگ کو رکھنے کے لیے. جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے نام سنا ہوگا کہ ORS لوگ لیتے ہیں, گرمی سے آئے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گیا, لوز موشن ہو گیا, ڈی ہائیڈریشن ہو گیا, ORS جس کو الیکٹرال کئی لوگ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ الیکٹرولائٹس ہی تو ہیں. تو اس طرح سے یہ الیکٹرولائٹس آپ کو ان فروٹ سے, اس لیمن سے, اس واٹر میلن سے, ان جوسز سے, اس پودینے کے پانی سے, وہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو مل رہی ہیں اور وہ پرفیکٹ ہیں آپ کی باڈی کے لیے. تو گرمی کے موسم میں اوبویسلی ان تمام چیزوں کا استعمال لوگ کرتے ہیں اور اس کا ہی استعمال کرنا بھی چاہیے. آپا, حمد اور نعت ہمارے پروگرام کا خاص حصہ ہے اور یہ ہمارے پروگرام کے آخر میں آتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ایک نعت. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, وہ جن کے دم قدم سے
میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. وہ جن کی برکتوں سے ابر بارہ بسط عالم میں. وہ جن کی برکتوں سے ابر بارہ بسط عالم میں. تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے پہا دیکھوں. تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے پہا دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ. در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ. شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں. شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ پکٹوریل ریپرزنٹیشن بھی ہے.